اب آگے بڑھیے. حدیث کی ایک قسم سرکاری مراسلہ میں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے لکھا جاتا رہا. مراسلہ کہتے ہیں جو لکھا جائے. اور حدیث کی دوسری قسم جسے صحابہ نے از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور آپ کی ادائیں نقل کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے تھا. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی باتیں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں، بہت اہم ہوا کرتی ہیں، لیکن میرا حافظہ کمزور ہے اللہ کے رسول، تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استعن بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لے، داہنے ہاتھ سے مدد لے، یعنی اس کو لکھ لے. تو وہ صحابی لکھنے لگے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. 17 سال کی عمر میں انہوں نے سریانی زبان بھی سیکھ لی. اتنے قابل آدمی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس وقت یہ انجیل جو ہمارے درمیان ہے یا تو عربی میں یا سریانی میں ہے. پہلے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جانتے کون سی زبان میں تھی؟ آرامی میں تھی، آرامی زبان میں تھی. آرامی سے یونانی میں منتقل ہوئی اور انجیل کے معنی ہوتا بشارت. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل موجود تھی اس وقت وہ آرامی زبان میں تھی، یونانی میں منتقل ہوئی، یونانی سے پھر عربی اور سریانی وغیرہ میں منتقل ہوئی. تو سریانی زبان میں جو انجیل تھی وہ عربی لوگ نہیں پڑھ سکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ سریانی زبان سیکھ لوں. آپ نے فرمایا سیکھ لو اور دیکھو انجیل کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، کیسے کیا ہے، یا سریانی میں کوئی یہودی کا خط آئے تو اس کو پڑھ کر کے سناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ 2 ہی مہینے میں اور ایک روایت میں کہ 15 دن میں انہوں نے پوری زبان سیکھ لی، سریانی زبان سیکھ لی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی باتیں لکھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ میری باتیں لکھ سکتے ہو. انہوں نے تقریباً 10,000 حدیثیں لکھی. صحیفہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص موجود ہے. صحیفہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص میں تقریباً 10,000 حدیثیں موجود. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں کو سنتے بھی تھے اور کہیں اگر غلطی ہو جاتی تھی ان کے لکھنے میں اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں لکھ لیا کرتے ہو، کبھی اللہ کے رسول غصے میں ہوتے؟ ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ ہاں اللہ کے رسول غصے میں ہوتے، وہ باتیں بھی میں لکھ لیا کرتا ہوں. یہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جب غصے میں ہوتے تب بھی میں آپ کی باتیں لکھ لیا کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے. میں جب سنجیدگی سے بات کرتا ہوں تب بھی میرے منہ سے حق ہی نکلتا ہے، اور جب میں غصے میں بات کرتا ہوں تب بھی میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، لہذا میری بات لکھتے جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10,000 حدیثیں لکھی ہیں. اور آگے بڑھیے. حضرت انس ابن مالک چھوٹے سے تھے، ان کی امی لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میرا بچہ پڑھا لکھا ہے. جیسے آج ہم کہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے چکا ہے، میرا بچہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے چکا ہے. فخر سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرا 10 سال کا بچہ پڑھا لکھا ہے، اسے اپنی خدمت میں لے لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خدمت میں لے لیا. اندر کے حالات، باہر کے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں سب دیکھتے رہے، لکھتے رہے. ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت حسن ابن عمر ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بیان ہے کہ جب بھی لوگ ان سے سوال کرتے تو یہ ایک صندوق سے ایک رجسٹر نکالتے، ایک دفتر نکالتے اور اسی دفتر سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ دفتر ہے جس کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصحیح فرمائی ہے. گویا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حدیثوں کا ایک رجسٹر تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا محترم میرے لیے حدیثوں کی کتابیں لکھ دیجئے. 500 حدیثوں پر مشتمل کتاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی ایمان لائے 7 ہجری کے اندر ایمان لائے. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً یہی کوئی 4 سال پہلے 5 سال پہلے ایمان لائے ہیں جنگ خیبر کے موقع پر. ان کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب لوگ ان کے پاس آ کر کثرت سے سوال کرتے تو یہ بھی ایک رجسٹر نکالتے. یہاں تک کہ ان کے ایک شاگرد نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ تو کہتے نہیں میں نے حدیث بیان نہیں کی. کہا کہ نہیں
مجھے یاد ہے آپ نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں. کہا کہ اچھا چلو گھر چلو, میں نے تحریری طور پر حدیثیں لکھ رکھی ہیں, تحریری طور پر رجسٹر میں موجود ہے, چلو اگر اس میں یہ حدیث موجود ہے جس کو تم کہہ رہے ہو تو سمجھو میں نے بیان کیا ہوگا. گئے اور ایک جلد نکالی, دیکھا تو اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے. پھر دوسری جلد کھولی, اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے. تیسری جلد کھولی, اس کے اندر وہ حدیث نہیں ہے. ایک چوتھی جلد کھولی, اس کے اندر معلوم ہوا کہ وہ حدیثیں موجود. فوراً چلا پڑے, خدا کی قسم وہ حدیث میں نے بیان کی ہے, اس لیے کہ وہ حدیثیں یہاں لکھی ہوئی موجود ہیں. ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بائی ہارٹ کرنے کی بھی ترغیب دیتے تھے, ایسے ہی حدیثیں بھی لکھی جاتی تھی اور حدیثوں کو لوگ مزبانی یاد بھی کیا کرتے تھے. ہاں ایک اعتراض کر سکتے ہیں آپ کہ کچھ حدیثوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا فلا تکتبوا انی غیر القرآن, قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ مت لکھو. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جن لفظوں میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ میری طرف سے کچھ مت لکھو اور جس نے لکھا ہے وہ مٹا ڈالے, در حقیقت کسی بھی روایت کی سند صحیح نہیں ہے. ایک روایت مسلم میں ہے, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلم سے یہاں غلطی ہو گئی ہے, اس لیے کہ وہ ابو سعید خدری کی ذاتی رائے ہے اور غلطی سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے جو باتیں ہیں جن لوگوں نے لکھا ہے اسے مٹا ڈالو اور میری طرف سے کچھ نہ لکھیں. یہ بات بالکل غلط ہے اور پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو بخاری ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر گڑبڑی ہو گئی ہو, روایت کرنے میں, حدیث لانے میں غلطی ہو گئی ہو. ٹھیک ہے, آپ امام بخاری پر شک کر سکتے ہیں, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکیلے تو نہیں ہے اس حدیث کو لانے میں. دیکھو وہ یہ کہتے ہیں, امام بخاری یوں کہتے ہیں, میں نے سنا اپنے استاد امام احمد بن حنبل سے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد عبد الرزاق ابن حمام سے. عبد الرزاق ابن حمام کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد معمر ابن راشد سے. معمر ابن راشد کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد حمام ابن منبہ سے, اور حمام ابن منبہ کہتے ہیں میں نے اس کو نافع سے سنا, نافع کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے سنا, اور ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یہ تو اگر امام بخاری کوئی بات کہتے ہیں تو بخاری میں دیکھو وہ حدیث ہے. لیکن جب ہم مسند امام احمد بن حنبل میں دیکھتے ہیں تو یہ حدیث وہاں بھی موجود ہے. اور جب اب آپ امام احمد بن حنبل پر بھی شک کر سکتے ہیں, لیکن جب عبد الرزاق کی کتاب مصنف دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے. چلو عبد الرزاق کے اوپر بھی شک کر سکتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے استاد معمر ابن راشد کی کتاب الجامع کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے. اب معمر ابن راشد پر بھی شک کر سکتے ہیں آپ, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معمر ابن راشد کے جو استاد ہیں حمام ابن منبہ, ان کے صحیفے حمام ابن منبہ میں بھی وہ روایت موجود ہے. اب بتائیے کس کس کے اوپر شک کریں گے؟ لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر شک کرنا یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے, اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکیلے نہیں ہے اس حدیث کو لانے میں. وہ جو روایت کرتے ہیں اور روات جو ہوتے ہیں حدیث کی سند میں, ان روات کی کتابوں میں بھی وہ حدیث موجود ہوتی ہے. لہذا یہ کہنا امام بخاری سے غلطی ہو سکتی ہے, ارے وہ امام بخاری غلطی کر سکتے ہیں, لیکن وہی حدیث تو دوسرے راویوں کی کتابوں میں بھی ملتی ہے. صحیح حدیث ہو سکتا ہے کوئی گڑھ کر کے سند لگا دے اور کہہ دے یہ صحیح حدیث ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. حدیث کو پرکھنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ حدیث کی سند میں جو راوی آئے ہیں صرف ان کی تحقیق کر لی جائے اور کہہ دیا جائے یہ ثقہ ہے لہذا حدیث صحیح ہے. نہیں, حدیث کو پرکھنے کے لیے تقریباً 100 معیارات ہیں. جب ان 100 کسوٹیوں سے حدیث گزرتی ہے تب جا کر کے حدیث